السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حج کے احکام سے متعلق، معارف اور حقائق سے متعلق۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ بھی بجا لاؤں گا اپنے مؤمنین جو جرمنی کے ہیں اور وہاں کے ان کے جتنے بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے سینٹر کے ساتھ وابستہ ہیں، خواہ وہ بون کے ہوں یا وہ فرینکفورٹ کے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عنایت فرمائے۔ اور بہت اس دفعہ جب ہم نے جا کے حالات بتائے اور بالخصوص کہ جو جرمنی کی جو ممبرشپ کی صورتحال ہے وہ بتائی، تو خاصی اچھے خاصے جو ان میں البتہ تبدیلی کا مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ بہتر ہوگی، اور اب وہی 25-26 ممبرز نہیں ہوں گے، اور اب جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جتنے لوگوں نے وعدہ کیا ہے اس میں ضرور ممبرشپ اپنی لیں۔ بعض نے ماشاءاللہ تاحیات اپنی ممبرشپ کی وہاں پہ باہر کے یہ مومنین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر عنایت فرمائے۔ زہرا سینٹر فرینکفورٹ کے وہاں کے مومنین نے جو تعاون کیا ان کی رسید میں نے بھجوا دی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بون کے مومنین ہیں اور ہمارے جو میزبان ہیں باہر کے، ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواہ وہ ثقلین شاہ صاحب ہوں یا حیدر بھائی ہوں یا مہدی بھائی ہوں یا جتنے بھی وہاں پہ یہ مومنین اور تعاون کر رہے ہیں ہدایت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عنایت فرمائے، ثواب عنایت فرمائے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور انہیں رزق طیب رزق حلال عنایت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں حج اس عبادت سے عبارت ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور یہ مناسک ان کے عہد سے لے کر، ان کے زمانے سے لے کر اب تک جاری اور ساری ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور برقرار ہے۔ عمرہ کا مطلب ہوتا ہے زیارت، یعنی جو شخص بھی مکہ مکرمہ جانا چاہے وہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتا ہے اور طواف بھی کرتا ہے، اور اس کے مخصوص ظاہر ہے کہ اعمال ہیں۔ حج اور عمرہ کے اعمال اتنے اس میں سملیرٹی ہے کہ جس طرح آپ اذان اور اقامت میں دیکھیں تھوڑا بہت فرق ہے، باقی سارے اعمال بھی اسی طرح ہی ہیں، بہت زیادہ مشابہ ہیں ایک دوسرے کے حج اور عمرہ کے جو اعمال ہیں۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے کہ قربانی، یہ وہ ہدیہ ہے کہ جو بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے۔ نسک ہر وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انجام دیا جاتا ہے اسے نسک کہتے ہیں، خواہ وہ عبادت کی صورت میں ہو خواہ وہ قربانی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں جانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم جی حیدر بول رہا ہوں فرینکفورٹ جرمنی سے۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر، آپ نے قبلہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، بہت دست دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان مومنین کے لیے قبلہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کا ہدایت ٹی وی پہ یہ محمد علی محمد کی جو تعلیمات جو آپ اس کے تھرو ہمیں دیتے ہیں، جہاں اپنی زبان کے علماء نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی یہاں پہ ہمارے سینٹر نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے یہ تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور بچوں کو سناتے ہیں، جو ممکن نہیں تھا ہدایت ٹی وی اور ہمارے ٹی وی چینل کے آنے سے پہلے۔ تو پروردگار ٹی وی کو سلامت رکھے آپ کے۔ ابھی یہ حال ہی میں جو آپ جرمنی تشریف لائے، جب پتہ چلا کہ پچھلے 10 روز پہلے ہدایت ٹی وی بہت مالی بحران کا شکار رہا اور آپ نے مومنین کو مطلع بھی فرمایا، تو زیادہ احساس شدت سے ہوا کہ کس نازک دور سے گزر رہا ہے۔
میں آج اس کال سے ظاہر ہے اس سے آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چونکہ جرمنی میں ہوں، تو جرمنی میں مومنین جو سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت کا تقاضا دیکھیں، ہم میڈیا بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے، اور ہدایت ٹی وی جتنا اہم کام کر رہا ہے شیعہ حیدر کرار کے لیے، ہمارا دینی فرض بنتا ہے. جس طرح ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ قرآن اگر گھر میں ہے اور اگر اس سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور قرآن ایک دن ہم سے پوچھے گا. اسی طرح میں عرض کروں گا چھوٹا منہ بڑی بات کہ اگر خدا نہ کرے ہدایت ٹی وی کو کل کو کچھ ہو گیا اور ہم اس سے محروم ہو گئے تو امام زمانہ ہم سے اس کا بھی سوال کریں گے کہ ایک ذریعہ تعلیمات کا آپ کے لیے دنیا کے اندر آپ کو ہم نے دیا تھا، اس سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا آپ نے، اور ہم سخت گناہگار ہوں گے خدا نہ خواستہ اگر ہدایت ٹی وی کو کچھ ہوا. شرم آتی ہے قبلہ مجھے آپ کے ہدایت ٹی وی کے نمائندہ ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے کہ جرمنی یورپ کے نقشے میں سب سے بڑا ملک ہے، اور یہاں یورپ کے نقشے کے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے کم ممبر ہیں ہمارے. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ٹوٹل 24 ممبر ہیں ہدایت ٹی وی کے پورے اتنے بڑے ملک سے، جرمنی سے. تو ہم مومنین کو سوچنا چاہیے کہ 24 یورو جو ہیں وہ تو ایک وقت میں میک ڈونلڈ میں یا کسی ریسٹورینٹ میں آپ بچوں کو کھلا دیتے ہیں. تو ہدایت ٹی وی اتنا بڑا کام کر رہا ہے ہمارے دین کے لیے، ہماری شیعت کے مذہب کے لیے، ہمارے لیے. تو اس کے لیے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا کردار ہے اس کے لیے. تو میں معاف کیجیے گا بہت وقت لے لیا میں نے آپ سے. میں خصوصی طور پہ صادقین ہمارے بھائی کے کیا حال ہے، وہ بیمار تھے، ان کے لیے دعا اسپیشل ہم نے کرائی. اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت. خاص طور پہ مومنین کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ کے قیام کے دوران جنہوں نے امام بارگاہ میں اپنے دیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے. میں نے دونوں رسیدیں آپ کو بھجوا دی ہیں آپ کی ای میل پہ. آپ کی قبلہ میل دیکھ لی ہیں، دونوں ای میلز مل لی ہیں، اور ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے آپ کو شام فون کر کے بتایا کہ یہاں صادقین رضوی صاحب نے 600 یورو ہدایت ٹی وی کے لیے مجھے دیا. آج میں ان کے گھر پہ گیا تھا، ان کے والد کی طبیعت خراب ہے. رضوی صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار انہیں سلامتی عطا فرمائے. اور صادقین کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے گا. میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے فوری طور پہ ہماری عمانی انہوں نے 600 یورو نکال کے دیا کہ میں آپ کو بھیج دوں، منڈے کو میں آپ کو بھیج دوں گا. اور آپ کو بھی پیسے پہنچے بھی نہیں تو آپ نے فوری ان کی رسید بھی مجھے ہمیں آپ اعتبار کرتے ہیں، آپ کا نام بھی لکھ دیا ہم نے. جی بالکل. آپ تو خصوصی طور پہ وہ بھی شاید سن رہے ہوں گے، ان کی صحت کے لیے رضوی صاحب کے اللہ پاک انشاءاللہ رضوی صاحب کو بحق امام زمانہ، بحق بیمار کربلا صحت سلامتی عطا فرمائے. سارے مومنین سن رہے ہیں وہ آمین کہیں انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جتنے نے بھی وہاں پہ تعاون کیا ہے وہاں پہ فرینکفورٹ میں، بون میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اجر دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. قبلہ جو تعاون نہیں فرما رہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے انشاءاللہ. مقلب القلوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. ہم تو کیا ہیں، ہماری زبان میں اگر اتنی تاثیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے. اور یہ انشاءاللہ کہ ایک بہت بڑا کہ جو کارخانہ کھلا ہوا ہے تبلیغ کا، ہدایت کا، اس میں وہ شامل ہو جائیں اس ثواب میں. اور ہم کل کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم صحیح معنوں میں اللہم عجل لولیک الفرج آپ کی ظہور کی دعاؤں میں شامل ہونے والے تھے. ہم آپ کی جو ظہور کی دعائیں ہیں اس کو ہم حقیقی معنوں میں اس دعا کرنے والے میں تھے. اور صحیح معنوں میں وہ لوگ کہ جو حل میں ناصر حسینی میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس وقت سب سے بہترین جو پیغام پوری دنیا میں جو پہنچا رہا ہے وہ آپ کا اپنا ہے ہدایت ٹی وی. ہدایت ٹی وی کسی کا کوئی ذاتی تو ہے نہیں، یہ آپ کا اپنا پودا لگایا ہوا ہے. ان احسنتم لانفسکم، جتنا بھی آپ اس کے لیے کریں گے اپنی ذات کا آپ کو فائدہ ہے انشاءاللہ. آپ کی نسلیں آباد ہوں گی، کل یہی لوگ آئیں گے. لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک اور ملتوں کے اعتبار کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف. یہ سارے کا سارا آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کا یہ پودا لگایا ہوا ہے. آپ لوگ اس کی آبیاری کریں، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں. دشمن اگرچہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہدایت کا رستہ ہے اس کو آگے بڑھاتے چلیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اجر دے، صحت دے. آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے،
دوسری جو آپ نے میل بھیجی وہ انشاءاللہ میں منڈے کو وہ کام سر انجام دے دوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ پاک خوش رکھے. بہت شکریہ انشاءاللہ. تو بات میری ہو رہی تھی کہ دیکھیں نسک جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی دے دیں مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب. یا علی مدد ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی اشتیاق بھائی ہمارا. جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی عزت دے. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہم روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہیں. امام زمانہ خاص طور پہ ہمیں امام پہ نگاہ کرم رکھے. پاک اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ اسی طرح ملتا رہے. علامہ صاحب آپ کا پروگرام دیکھتے دیکھے ایک ذہن میں بات آ گئی کہ پیام قرآن، ظاہری سی بات ہے یہ قرآن کا پیغام ہے، ہدایت ہے ہمیں، لیکن ہر بندہ جیسے امت مسلمہ پوری ہو، مجھ جیسا گناہ گار بندہ ذرا اچھے طریقے سے عربی نہیں پڑھ سکتا، سیکھے بھی کوشش بھی کرے تب بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو مسجدوں میں جاتے ہیں یا جہاں جمعہ لوگ اور جتنے بھی مسلمان پڑھاتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے مینیز کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، جو لوگ بڑے بڑے عالم بڑے مفکر ہیں، تو وہ لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو اگر غلط بتائیں یا اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کریں، جیسے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے سرکار دو عالم کا حدیث استعمال کر دیتے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت استعمال کر اپنے فائدے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی ہر وہ تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہو ہم سر تسلیم کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ پاک آپ کو سے بہت شکریہ. اور حج کی جو فضیلت ہے، حج کی اہمیت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسے رکن اسلام قرار دیا گیا ہے، رکن دین قرار دیا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، اس کے ساتھ حج کو قرار دیا گیا، زکوٰۃ کو قرار دیا گیا، ولایت کو قرار دیا گیا. اور جب راوی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اہمیت، فرمایا سب سے زیادہ اہمیت ولایت کی ہے. وَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، چونکہ والی کیا کرتا ہے، اس کی مثال چابی جیسی، ان سارے مسائل کو جو کھولتا ہے. نماز کیسے بنتی ہے، نماز کو کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ کو کیسے رکھنا ہے، حج کو کس طرح انجام دینا ہے، زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ والی اللہ کا ولی انجام دیا کرتا ہے. اس وجہ سے ان کی اہمیت جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اسلامی شعائر میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے حج کا جو سلسلہ ہے. اور حج کو قیاماً للناس، لوگوں کے قیام کی جگہ قرار دیا گیا ہے. حج ہے اٹھانے کے لیے، حج گرانے کے لیے نہیں ہے. حج قیام کا ذریعہ ہے، حج قعود اور رکوع کا ذریعہ نہیں ہے. کہ جس طرح سلا دیا گیا ہے حج کے بعض، ہاں جی آؤ جی بالکل، اسی طرح ایک چپ چاپ طریقے سے جو حج کی روح ہے اسے نکال کر حج کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. حج کی جان امام زمان، امام ہے، معرفت امام ہے. اور پھر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے اس کو لوگوں کے قیام اور اصلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے. یہ حج وہ ہے کہ جس میں ایک قسم کی انٹرنیشنل اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، وہ اس حج سے حاصل ہوا کرتی ہے. اشہر معلومات کہہ کے قرآن نے اس کو خطاب کیا، کہ جو انشاءاللہ بعد کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اور ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ جو اتحاد اور وحدت کا ہے، کہ سارے ہر قسم کے اختلافات جزوی طور پر انہیں مٹا کر ایک مشترکہ لاہ عمل کے لیے
ایجیٹیشن ہے، ایک پورا کا پورا ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہ حج وہ ہے، لیکن اس کے جو اجتماعی پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہیں، معاشرتی پہلو ہیں، اس سے نکال کر بس ادھر ادھر جو ہے نا وہ جا کے، یا تو یہ ہے کہ ان کو اس طرح بنا دیا گیا کہ میں ابھی وہ نئی باتیں کرتا کہ اس وجہ سے نہ ہو کہ کل یہاں پہ ایک پورے حاجیوں کا وہاں پہ آ جائے اور یہ کہیں کہ باہر کے میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ جو مسائل ہیں کہ موجودہ مسائل جو ہو رہے ہیں ان کی طرف باہر کیف اویئر کیا جائے، بتایا جائے۔ جتنی بھی منتشر طاقتیں ہوتی ہیں اس کے انسجام کا جو ذریعہ ہے وہ حج ہے، اور حج کے لیے اسی لیے ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اذان دے دو، یا اذن کہہ کے بلاؤ ان لوگوں کو، کن کو؟ بالحج یاتوک رجالا، یہ لوگ آئیں، دور دراز سے لوگ آئیں اور آ کر حج کو انجام دیں، کل فج عمیق، جہاں تک قرآن نے کہہ دیا کس لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ آئیں اور اپنے جتنے بھی دینی منافع ہیں، اجتماعی فائدے ہیں، ہر قسم کے فائدے اس حج کے ذریعے وہ حاصل کریں، آ کر آئیں۔ تو یہ اسلام نے یعنی ہر قسم کی خیرات اور برکات کا ذریعہ قرار دیا ہے اسلام نے اس کو، حج کو، خاص اس کا تعلق جو ہے نا وہ مٹیریل مادی اعتبار کے ساتھ ہے، اسپریچول اعتبار کے ساتھ ہے، دنیاوی اعتبار کے ساتھ ہے، اخروی اعتبار کے ساتھ ہے، سبھی کو شامل ہوتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر قسم کی جو مشکلات اگر ایفیکٹو بنا دیا جائے حج کو ایفیکٹو اگر حج کو بنا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں ماریہ بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے۔ جی جی مولانا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے یہ 3 سوالوں کے جواب چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پلیز آپ مجھے صحیح بخاری جو اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں سے اگر حوالہ دے سکے تو پلیز بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی جی بتائیے۔ جی جی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اذان میں جو اشہد ان علی ولی اللہ ہے وہ کیا پیغمبر کی حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا؟ ٹھیک۔ اور نمبر 2 جو سوال ہے وہ ہے کہ قرآن کی کس آیت میں 3 مرتبہ نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اجازت دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اہل بیت معصوم کیسے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے کچھ سیکٹرز میں یہ ہے کہ سوائے پیغمبر کے جو ہے کوئی معصوم نہیں ہے، تو اہل بیت معصوم کیسے ہیں اور ان کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک۔ شکریہ مولانا صاحب۔ ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ ہر قسم کی مشکلات اگر حج کو ایفیکٹو وے میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ حج کو ایک ہاں جی آئیں چپ کر کے آئیں اور سودا سلف وہاں سے لیں، کچھ فروٹ اور کچھ کھجوریں اور کچھ آب زمزم لیں اور طواف کر چپ چاپ ہو کے جو ہے نا وہ گھر آ جائیں، کسی اور جو ہے نا وہ مسئلے کہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پہ، حالانکہ پوری دنیا سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے مسائل پہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس وقت اگر صحیح جو ایک انٹرنیشنل ایجیٹیشن ہوا ہے اگر اس کو صحیح ایفیکٹو وے میں منایا جائے تو یہ ساری دنیا کی جو مشکلات ہیں، اس وقت میں آپ کو بتاؤں اگر حج کو اگر صحیح معنوں میں کیا جائے، یہ داعش کا وجود، یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ دہشت گرد، یہ ایکسٹریمسٹ، یہ ریڈیکلائزیشن، یہ سارے کے سارے ٹیرر، سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر حج ایفیکٹو ہو جائے۔ چونکہ حج کو اسی طرح ایک عام سی روٹین کے تحت اور ایک خشک سی عبادت سمجھ کے اس کو انجام دیا گیا کہ جس کے جو ہے نا وہ باہر کیف ایک مسائل ہیں کہ جس پہ 1 سال بھی گفتگو کی جائے ان مسائل پہ تو وہ کم ہے۔ 1 سال میں کہتا ہوں آپ کو، 1 سال پورا حج کے موضوع پر، اور ابھی سے شروع ہو جائے اور پھر حج تک چلا جائے، ہر روز بھی اگر گفتگو ہو جائے تو وہ بھی کام ہے کہ اس کو کس طرح ایفیکٹو ہیں اور حج کی تعلیمات کیا ہیں، حج کے جو اجتماعی اثرات کیا ہیں، سوشل کنسیکوینسز کیا ہیں، سوشل ایفیکٹس کیا ہیں، وہ کیا ہیں، سارے اس کے اوپر جو ہے نا گفتگو کی جائے۔
اور ایک بہترین جو فاصلوں کو مٹانے کا ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتب کیا ہے وہ حج ہے، کہ جس میں یگانگت ہے، جس میں اخوت ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کلر نہیں، وہاں پہ نسل کا مسئلہ نہیں، وہاں پہ رنگ کا مسئلہ نہیں، قوم کا مسئلہ نہیں، کہ یا جس طرح ہے کہ بتان نے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تب جا کے انسان صحیح معنوں میں حج کی طرف جا سکتا ہے. اور حج کا جو پیغام ہے اور حج کے سلسلے میں مجھے چونکہ ٹائم میرے پاس اب اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ طولانی کر سکوں، چونکہ کویسچن بھی ہیں اور مجھے، لیکن یہ حدیث آپ سنتے جائیے. اور یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگوں کو خطاب ہے، ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، وَإِنْ آبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم، حضرت آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِتَقْوَىٰ، کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی پروردگار کے. آخری دن کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو، کوئی بات نہیں، ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہماری جو گفتگو، ہمارے اشتیاق بٹ صاحب نے جو فون کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آ کے اس طرح شخص ممبر کے اوپر غلط سلط اور اپنے فائدے کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں کرے کہ جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے یا دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، یا ثمناً قلیلاً جس طرح قرآن نے کہا، ایسی کوئی صورتحال اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی بعض شیطان مختلف انسان کو حربے پیدا کرتا، اور ٹھیک ہے نا یار ان کال کا بعد ہی توبہ کر لسن کہ ہو جیسی بزارہ، یہ سب شیطانی. میں آپ کو ایک روایت سناؤں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص شیطان نے اس طرح کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وقتی طور پہ فائنینشل جو گین جس کو کہتے ہیں، پیسوں کے لیے، یعنی سب سے بڑی ذلت ایک انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اور پھر یہ کہے کہ ہاں جی تو، اور پھر دینی معارف کو پیسوں کی خاطر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس لیے کہ ہاں جی اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا، میں اس طرح پڑھوں گا نا تو بعض پھر لوگ جو ہے نا وہ یہ کریں گے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کی اس یعنی لوگوں کی خاطر اور اللہ سے دور رہنے کے لیے، معصومین علیہ السلام سے، ان کی تعلیمات سے دور رہنے، لوگ خوش ہو جائیں گے جی، لوگ خوش ہو جائیں گے. خوشی اللہ کی ہونی چاہیے، خوشی معصومین کی ہونی چاہیے، خوشی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہونی چاہیے. اگر ان کو ناراض کر کے کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ ہے کہ اچھی خاصی فیس مل جائے گی، اچھے خاصے لوگ جو ہے نا شامل ہو جائیں گے لوگوں کے ہاں، جو چونکہ ایسے کاموں میں ہوتا ہے اس طرح، وہ مختلف جگہ پہ، میں اب ان چیزوں کو زیادہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح کرے اور کسی طرح جس طرح روایت میں ہے کہ ایک آدمی اسی طرح ممبر کے اوپر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کافی حد تک اس نے مال بٹورا، اور بعد میں اسے احساس ہوئی کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، تو اس نے کیا کیا، ایک کوٹھڑی میں اپنے آپ کو باندھ دیا، گریہ اور زاری کرنا شروع کر دیا، روتا رہا. اس دور کے نبی کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اس شخص کو جا کے بتاؤ اگر رو رو کر تیری آنکھیں ضائع ہو جائیں اور تیرے جسم کا سارا یہ جو گوشت پوش ہے ختم ہو جائے، تب بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے میرے دین کو برباد کیا ہے،
تو نے معصومین علیہ السلام کے اس مشن کو ضربہ پہنچایا ہے، اور تو اب رو رہا ہے اور توبہ کر رہے، میں تیری توبہ کو قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ، پھر اسے کس طرح بتایا جائے، کس طرح کیا جائے؟ فرمایا جا کے بتا دو جتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے، جب تک انہیں دین کی طرف نہیں لاؤ گے میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ معاف نہیں کرتا ہے ایسوں کو۔ اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے اب لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، جس طرح اجر انسان کو ملتا ہے کہ ایک ایک مسئلے میں جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی غلط مسئلہ بتاتا ہے، کسی کو دین سے منحرف کرتا ہے، جتنے لوگوں کو اس نے منحرف کیا ہے، جب تک انہیں پلٹائے گا نہیں دین پر، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ آپ کے جو ہے نا مسئلہ میں نے روایت کے تحت بتا دیا ہے۔ اور دوسرا، ہماری سسٹر نے فون کیا ہے آئرلینڈ سے کہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس میں دیکھیں الفقہ جو کتاب ہے اس میں دو روایتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ جو ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت امیر المومنین کا مسئلہ ہے، یہ منصوص ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہے۔ تمہارا ولی کون ہے؟ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ امیر المومنین۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس طرح میں نے صحابیوں سے خود اقرار لیا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ صاحب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نہیں رکھتے تو اور کون رکھتا؟ اس کے بعد بلا فاصلہ فرمایا کہ من کنت مولا، جس پر میں اولا ہوں بالتصرف ہوں، اس پر میرا علی اولا بالتصرف ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو لہٰذا اس میں تو کوئی کچھ نہیں، بات چونکہ وہ آپ کی ہو رہی ہے، یعنی ولایت امیر المؤمنین کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں جملے کو، ولایت امیر المؤمنین کا مسئلہ آذان کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ اقامت کے ساتھ اور آذان کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ ربط ہے۔ اگر کسی کے ایمان نہیں ہے امیر المومنین کی ولایت کا، تو وہ جتنی مرضی آذانیں دیتا رہے، جتنے مرضی ہے اقامتیں کہتا رہے، جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھتا رہے، جتنا مرضی ہے روزہ رکھتا رہے، سب اللہ اس کے منہ کے اوپر مارے گا، سب اس کے منہ کے اوپر مارے گا۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اور وہ انفاق کر دے کوہ احد جتنا پہاڑ راہ خدا میں، ومد فی عمرہ، اور اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے، حتی حج الف عام علی قدمیہ، کہ وہ 1000 حج پا پیادہ کرے، لم یوالک، اگر وہ تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کجا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے۔ یہ بات سے، اور جہاں تک دو روایتیں الفقہ میں کتاب میں جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، اس میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک حضرت ابو ذر سے ہے اور ایک حضرت سلمان فارسی سے ہے، دو روایتیں اس میں نقل ہوئی ہیں۔ کتاب جو الفقہ ہے اس میں نقل کی ہیں، اور کہ پیغمبر کے دور میں جب غدیر کا اعلان ہوا، غدیر کے اعلان کے بعد پھر کیا کیا اذان میں انہوں نے کہا، تو لوگوں نے آ کر شکایت کی۔ جب شکایت کی تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں علی کے نام سے کیوں اتنی چڑ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ تو یہ وہاں پہ دو روایتیں۔ پھر جو ہے نا یہاں پہ آپ نے دوسرا کویسچن کیا کہ کس آیت سے جو ہے نا وہ آپ، جہاں پہ 2-3 آیتیں ہیں، جس میں سے ایک آیت خود سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نماز اقم الصلاۃ، سن لو، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، قرآن الفجر، تینوں جو ہے نا وہ کیا ہے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس یعنی کیا ہے کہ جب جو ہے نا دلوک الشمس، جب وسط النہار میں آ جائے، سورج آ جائے، جب مڈ ڈے ہو جائے، جب زوال کا ٹائم آ جائے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ نہیں، ایک تو یہ ہے، اور جب رات چھا جائے، پہلے کیا ہے زوال شمس سے رات چھائے، والقرآن الفجر، اور تیسرا جو ہے نا خود فجر کے سلسلے میں، تو یہ قرآن میں بھی موجود ہیں، تینوں ٹائم موجود ہیں، تینوں ٹائم قرآن میں موجود ہیں۔ یہ سورہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے میں، اس میں آپ جو ہے نا اس کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی 3 ٹائم جو ہے نا وہ لکھیں۔ اور جہاں تک ہے اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کے سلسلے میں، کہ ہاں جی کہتے ہیں کہ سارے جی فقط نبی معصوم ہیں، خدا کے بندوں، خود حضرت مریم معصومہ ہے، حضرت مریم معصومہ ہے، نبی نہیں ہے، حضرت مریم نبی نہیں ہے، حضرت مریم رسول بھی نہیں ہے، حضرت مریم امام بھی نہیں ہے، رسول کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، صاحب شریعت رسول کی ماں ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا، معصومہ کہا ہے، معصومہ ہے، وہ معصوم ہے، اور انہیں عالمین کے اوپر تصرف کے جو ہے نا وہ اس طرح شان بتائی ہے، یعنی مادر عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام یہ معصومہ ہے، اور یہ کوئی جو تھیوری ان کی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیوں خواہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جس کی کوئی نہ سند ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی برہان ہے، اور نہ کوئی ایویڈنس ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ نبی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کونین معصومہ ہیں، بروایات معصوم، سارے جناب جن کی شان میں اللہ سبحانہ سورہ کوثر نازل کیا، سورہ حلقہ نازل کیا، آئے چادر تطہیر، آئے تطہیر کا جو مرکزی فیکٹر ہے، مرکزی کردار ہے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ کس نے کہا ہے کہ وہ میں بھی 1-2 دفعہ سنا اور مجھے بڑا تعجب ہوا ان کی باتوں کہ یعنی اتنی بھی انسان میں لا علمی نہیں ہونی چاہیے، اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں لا علمی ہے یا بغض ہے، دونوں میں تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ ٹائم میرا ختم ہو گیا۔ اور جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا تعلق ہے، میں آپ کو پھر وہ آئے تطہیر کی طرف لے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ جو اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے، یہ اللہ نے کیا کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ کو ایسے پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، جو پاک جس کی شان تطہیر کے قصیدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہوں، دنیا والے انہیں کیا پتا ہے کہ شان عصمت کیا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ اسی وجہ سے ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آئے تطہیر یہ عصمت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر دلیل ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آئے مودت عصمت کے اوپر دلیل ہے۔ آئے مباہلہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اتنے پاک ہیں کہ پیغمبر اسلام ان کو لے کر گئے، یہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یرضیٰ لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہیں، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، کہ جن کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ کون؟ یہ خود شان عصمت کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے، بالخصوص رضوی صاحب
جرمنی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت، سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی اللہ تو مغفرت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.